پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر محترمہ شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ. شہری رحمان صاحبہ, وی ور آل ٹیکن ابیک جو ہوا. آپ بھی دیکھتی رہی ہیں اور ماہر ہیں جو فارن امور ہیں, تو آپ اسے کیسے ایکسپلین کرتی ہیں؟ سٹل ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہا, اور ایک پراسرار سی خاموشی بھی ہے ایون آفٹر R2 جو ہماری سٹرائکس جوابی ہوئی ہیں. محترمہ شہری رحمان صاحبہ. جی ہیلو. جی آ رہی ہے آواز؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہاں جی, دیکھیے بالکل یہ انپرووکڈ اور بغیر کسی اشتعال کے اٹیک ہوا ہے, تو ظاہر ہے پاکستان میں ایک حیرت ہی ہوئی ہے. کوئی ایسا ڈسکشن نہیں تھا. ہر جگہ ہر فورم پہ کچھ کہیں ہمارے ٹریڈ ڈیلیگیشن جا رہے تھے, دوسری طرف نیول ڈرلز ہو رہی تھیں, آپ کو پتہ ہے, اور پھر فارن منسٹر ان کے وہاں ڈیووس میں مل رہے تھے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے. تو روابط اور مواقع تو بہت تھے. کوئی ایسا سنگین مسئلہ تھا یا ڈسپلیجر تھا وہ کنوے کرنے کا کہ آپ لوگوں کے ہاں سے بھئی ہمیں یہ اطلاع آ رہی ہے, اس کے بارے میں کچھ کریں. ہمارا 2013 سے باہمی معاہدے بھی ہیں اس حوالے سے. تو یہ پہل جو انہوں نے کی ہے یہ یونیلیٹرل ایکشن, کسی کی ساورنٹی آپ بریچ نہیں کر سکتے اس طرح سے. ہم کوئی اس طرح کی ملک تو نہیں ہے کہ آپ نے اندر میسائل داغ دیے اور پھر کوئی جواب بھی نہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں پاکستان نے رسپانس بالکل میجرڈ دیا. پہلے تو ڈپلومیٹک وہ جو راستے ہیں کہ ایمبیسڈرز کو ودرا کرنا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن پھر وہاں سے کوئی ایسا رد عمل نہیں آیا. اور میں سمجھتی ہوں یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ضروری ہے. آپ اپنی ڈیٹرنس کیپیبلٹی بتا رہے ہیں نمبر 1 کہ ہم کر سکتے ہیں اچھی طرح, اور دوسرا یہ کہ دیکھیے ہم آپ اور ابھی ہمارے پاس تھریش ہولڈ نہیں ہے, اور ہماری اس وقت کوئی ٹالرنس نہیں ہے کہ اس طرح کے اٹیک ہم برداشت کرنے یا پی جائیں. یہ ریاستیں نہیں کرتی کہ یہ جو فقدان ہو گیا ہے اعتماد کا جو ایک دم سے آ گیا ہے, اس کو کس طرح ختم کیا جائے, اور وہ آخرکار چاہتے کیا ہیں. آپ نے جیسے کہا پراسرار سی خاموشی ہے, تو ایران میں اس وقت 3 طرف انہوں نے اٹیک کیا ہے, اپنے ہر بارڈر انہوں نے ہاٹ کیا ہوا ہے. تو پاکستان سے تو کبھی اس طرح کے روابط نہیں تھے. تو شہری رحمان صاحب آپ کیا فرماتی ہیں؟ کل پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں, تو پاکستان کو کیا اسٹریٹجی بنانا ہوگی کہ امی کیبلی ایک ہمسائے سے اچھے تعلقات بھی رہیں اور ایران کو یہ احساس بھی ہو کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے, کسی کی کراس بارڈنگ نہیں کی جاتی؟ ان کے فارن منسٹر نے ہمارے فارن منسٹر کو کال بھی کیا تھا کہ یہاں کوئی 2 بچیاں جو ہماری ہلاک ہوئی ہیں, تو ہم یہ اس طرح انٹینشن نہیں تھا. دیکھیے انٹینشن کی بات نہیں ہے, ہوا تو جو ہوا نا, آپ نے اس طرح بغیر وارننگ کے اسٹرائک کیا. تو اب یہ سچویشن ایسی ہے کہ اب یہ اپنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل تو کریں گے, مگر دیکھیے یہ مواقع بھی ہیں اس وقت ڈی ایسکلیشن کے. پاکستان نے جو کرنا تھا, جو کہنا تھا, وہ کہہ دیا. اب تہران پر یہ سارا دار و مدار ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. وہ یہ سائیکل بند کرنا چاہتے ہیں, وہ یہ اس کو آگے لے جانا چاہیں گے. تو یہ تو ان کے لیے بھی خطرناک ہوگا, اور خاص طور سے مڈل ایسٹ میں ایک عجیب و غریب میسج بھی جاتا ہے جب غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں میں اتنی بھی یکجہتی نہیں رہی, خاص طور سے ہمارے جیسے ملک میں جہاں سے امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں, اور ہم ایک لیڈرشپ رول OIC میں وقتاً فوقتاً دیتے رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں, اور یہ جو ایران کی سوچ ہے, کس مطلب ہارڈ لائنرز نے یہ کیا ہے ظاہر ہے, اور وہاں سے آگے کیا رد عمل ہوگا اس پر ڈپینڈ کرے گا. پاکستان نے بالکل اپنی کلیئر کیپیسٹی ڈیٹرنس کی دکھا دی ہے, اور اپنا ٹالرنس لیول بھی بتا دیا ہے کہ جی یہ نہیں ہوگا. ہم بالکل اپنا ساتھ میں پیغام بھی دے دیا ہے کہ میسج یہ ہے کہ آپ بے شک our doors are open for dialogue. ہمارا ہمسایہ برادری ملک ہے, اور ہم آپ کے ساتھ ضرور روابط قائم اسٹیبلش. مگر اب دیکھیے کرائسس مینجمنٹ کی اور ٹول کٹ ہوتی ہے, بارڈر مینجمنٹ کی ہوتی ہے, کانفلکٹ ریڈکشن کی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں موجود. اگر انہوں نے کرنا ہے تو اس کا آگے پھر ظاہر ہے
ایک پہل ہو سکتی ہے. پرانے اگریمنٹس بھی نکال کے ان کو اپڈیٹ کیا جا سکتا ہے, ان کی بھی جو مسئلے مسائل ہیں. آخر پاکستان نے بھی تو بہت دفعہ سگنل کیا نا کہ ہم ہمارے آپ ٹیررسٹ جو ہمیں نشانہ بنا رہے ہیں, ہماری ریاست کو نشانہ بنا رہے ہیں, ہمارے لوگوں پر برسا رہے ہیں اپنی عسکریت, تو پھر آپ انہوں نے پھر کوئی نہیں اس کا نوٹس لیا نا, اور ہم بھی چپ رہے. تو بس اب یہ دونوں کے مسئلے مسائل ایک ظاہر سفارتی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں. سفارت خانے تو چل رہے ہیں, سفیر چلے گئے, لیکن سفارت خانے تو چل رہے ہیں نا. جی بالکل. اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے کوئی چائنا کا ایک ان کی ترجمان خاتون کا آیا تھا, مگر اس پہ شاید ابھی اتنا اثر اس کا نہیں ہوا, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جو بڑی طاقتیں ہیں, آج امریکہ کا بیان تو آیا ہے پاکستان کے حق میں, لیکن کوئی میننگ فل کوئی انٹرونشن آپ کو نظر آتی ہے کسی چائنا یا کسی مڈل ایسٹ کے کسی بڑے ملک سے؟ آپ دو مطلب سوورن ممالک ہیں, تو اپنے کوئی ایسی تاریخ ہماری ہسٹری نہیں ہے اس طرح عسکریت کی, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کو کوشش ہونی چاہیے وہیں سے, تہران سے, کہ ان کے جو بیٹر سینس پریویل کرے, اور وہاں کے جو میں کہہ رہی ہوں ہاکس جو تو نہیں, لیکن جو دوسرے ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے اور کس کے لیے یہ سود مند ہوگی, مطلب وہ اس کے کیا فائدہ ہوگا. ایران کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, صرف کچھ جو کانفلکٹ کا فائدہ ہوتا ہے کچھ وہ ایک وقتی سا ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان سے اس طرح روابط اتنی نہج پر خراب کر کے وہ اب اور اس کو لے جانا چاہیں. مجھے تو یہ منطقی بات نہیں لگے گی. اتنے فرنٹ وہ بھی کھول لیں گے, ہم بھی کوئی سافٹ عسکری اسٹیٹ تو نہیں ہے دیٹ وے. ہمارا ہارڈ ملٹری پاور پروجیکٹ ہوتا ہے اور اس کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں, وہ ہم نے دکھا بھی دیا ہے, چاہے وہ پلوامہ ہو یا یہ ہو. اور لیکن ان کو ہمیں ایکویٹ نہیں کرنا چاہیے انڈیا اور ایران کو. تو اس اب کسی اعتماد کو بحال کرنے کے لیے یہ ایک کرائسس مینجمنٹ اور بارڈر مینجمنٹ اور ڈی ایسکلیشن تو شروع ہوگا, لیکن وہاں سے شروع ہونا ہے نا. اب جو ہونا تھا ہماری طرف سے بھی ہو گیا, جوابی کارروائی آ گئی, ایک پروپورشنٹ میں رسپانس آیا, مطلب ڈسپروپورشنٹ نہیں تھا کہ اٹھا کے ہم نے مطلب ہر طرف کر دی, کوئی بامبنگ یا میسائل داغ دیے. پریسیشن بامبنگ ہوئی اور جوابی ہوئی, اور جہاں ہمارے اپنے ٹارگیٹس تھے ان کی سرزمین پہ. اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں شاید اندر کوئی کشمکش یا کوئی اسٹرگل ہوگی کہ کہاں جائیں, اسی لیے خاموشی چل رہی ہے. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ, آپ نے انلائٹن کیا ہمیں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.